ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون باوقار علماء کرام قرائے کرام ہمارے محترم اس جلسے کے سرپرست جناب قاری شمشیر عالم صاحب اور اس محفل کے سربراہ صدر جناب قاری شمس الہدیٰ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اس جلسے کو از اول تا آخر اس کی اہمیت کو اجاگر فرماتے ہوئے اور آخر تک اس جلسے کو مکمل حسن خوبی کے ساتھ چلاتے ہوئے استاد القراء جناب قاری محمد ریاض صاحب، میں صرف چند باتیں کیونکہ اب وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، مگر یہ آپ لوگوں کی محبت اور حکم اور میرے محترم جناب قاری فرح سلطان صاحب کا یہ طرز ہے، طریقہ ہے کہ وہ اپنی محبتوں سے الگ الگ انداز سے نوازتے ہیں۔ میں صرف 2 یا 3 باتیں عرض کر کے یہ محفل اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایک بات آپ نے فرمائی ابھی کہ یہ محفل کمیت کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹی ہے مگر اہمیت کے اعتبار سے چھوٹی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر فقہ حنفی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے قوت۔ کثرت کی اہمیت زیادہ ہے یا قوت کی اہمیت؟ دیگر مذاہب میں کثرت کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے مگر مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں قوت کو دیکھا جاتا ہے۔ دکھنے میں وہ چیزیں چاہے کم ہوں مگر ان کی قوت دیکھی جاتی ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے مسلک حنفیہ میں، جبکہ دیگر مذاہب میں کثرت احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کی بات کو میں مضبوط کرتا ہوں کہ قوت کے اعتبار پر یہ محفل بہت ہی مضبوط ہے۔ کثرت دیکھنا یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے بھی نہیں، اور اس سے بڑی قوت کیا ہو سکتی ہے کہ رات کے 1:30 بج چکا ہے، آدھی رات سے زائد گزر چکی ہے اور ابھی بھی ہم سب اس محفل میں اسی طرح سے بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں جیسے کہ ہم شروع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قوت ہی کی بات ہے۔ رہی بات قرآن کریم کی تو یہ ایک سمندر ہے، معنوی اعتبار پر، الفاظ کے اعتبار پر جس رخ سے اس کو دیکھا جائے اپنے آپ میں ایک سمندر ہے۔ اس میں غوطہ لگانے والا اپنی عمر تو کھپا سکتا ہے، اپنی زندگی تو تمام کر سکتا ہے مگر اس کی تہ کو نہیں پا سکتا۔ الفاظ کے اعتبار پر اگر بات کی جائے تو مختلف قرأتوں کے باوجود قرآن کریم کا پیغام اپنی جگہ پر حق ہے، مختلف روایات کے باوجود قرآن کریم کے پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مختلف روایات سے پڑھے جانے کے باوجود مدنی، مکی، بصری، شامی اور کوفیین، ان روایات کے باوجود قرآن کریم کے معانی، مطالب اور اس کے پیغامات میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ معانی کے اعتبار پر اگر ہم بات کریں تو 2 باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسا میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس حفاظت پر ایک واقعہ بیان کروں گا۔ واقعہ ہے سورہ کہف کا۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ سے گزرتے ہیں، الگ الگ واقعات حضرت خضر سے نمودار ہوتے ہیں۔ میں اس واقعے کی روشنی میں، اس واقعے کی تفصیل و تشریح میں نہیں جاتا، صرف ایک بات کہ آخر میں جب یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام
ایک ایسی بستی سے گزرتے ہیں کہ جہاں کے لوگ اچھے نہیں تھے اور وہ ان سے کھانا مانگتے ہیں اور وہ کھانا ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو اس انداز سے نقل کیا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے ان سے کھانا مانگا اور انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ان کی تواضع نہیں کی۔ اسی بستی میں ایک جگہ جو ہے وہ دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو وہاں بھی سیدھا کر دیا، لیکن یہ واقعے کی الگ تفسیر ہے۔ وقت گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، کون سی بستی تھی، کون سا قریہ تھا، کون سا ملک تھا، جب اس بستی کے اندر لوگ، جب قرآن کریم نازل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بہت پہلے کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب لوگ اس بستی میں آئے کہ ہمارے یہاں پر ایسے ایسے دو شخصیات آئے تھے اور ہمارے بستی والوں نے انہیں کھانا دینے سے اور ان کی تواضع سے منع کر دیا تھا، حضرت موسیٰ جیسی شخصیت آئیں اور انہوں نے اپنے لیے مہمان نوازی چاہی اور وہ نہیں ملی، قرآن کریم نے اسے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا فَأَبَوْا۔ اب وہ لوگ قدردان تھے، پہچاننے لگے تھے دین کو، اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، حدیثوں کو، سب چیزیں جاننے لگے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بستی پر، ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر یہ ایک داغ ہے، کوئی بھی ہمیں دیکھتا ہے تو یہ کہہ کر دیکھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ان کے یہاں آئے، ایسی شخصیات آئیں جن کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے تھا اور انہوں نے، ان لوگوں نے ان کو بھگا دیا۔ یہ ہماری بستی پر بہت بڑا داغ ہے، اس داغ کو کسی طرح سے مٹا دیجئے، اتنا کر دیجئے کہ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیجئے۔ با جیسے ہی تا ہوگا تو مطلب بالکل بدل جائے گا۔ روایات میں آپ با کو تا پڑھ دیں، تا کو نون پڑھ دیں، نون کو یا پڑھ دیں، زبر کو زیر پڑھ دیں، حمالتل کو حمالتل پڑھ دیں، یہ روایات میں یہ قرآن کریم نازل ایسے ہوا ہے، مگر آپ چاہیں کہ اپنی طرف سے جہاں اور جگہ روایات میں ایسا ہوا ہے فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا بنا دیں۔ آج 1500 سال تقریباً گزر گئے، وہ با تا اب تک تو نہیں ہوا ہے، اور اگر اب تک نہیں ہوا ہے تو قیامت تک بھی وہ با کبھی تا نہیں بن سکتا۔ یہ تو قرآن کریم کا ایک وہ کہ جس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ ایک قرآن کریم کا اعجاز یہ کہ جیسے علامہ شاطبی نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا، کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس کو اب یہاں پر مختلف صورتیں، مختلف آیات تلاوت کی گئیں، تکرار ہوئی۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار آپ پڑھتے جائیں، کہتے جائیں، سنتے جائیں، سناتے جائیں، کبھی بوریت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ساتھی ہے، یہ ایسی تلاوت ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت، جس کا پڑھنا کبھی پڑھنے والے کو ملول نہیں کرتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس کے تجمل کا اور اس کے حسن کا، اس کے جمال میں اضافہ ہوا کرتا ہے، کمی کبھی نہیں آتی، اضافہ ہوا کرتا ہے۔ ایک قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ جو دنیاوی طور پر دیکھا جاتا ہے قرآن میں ترقیات کیا ہیں، کیا ترقی ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے مسائل ہیں تمہارے ہیں، طلاق کے، نکاح کے، روزے کے، وضو کے، نماز کے تمہارے ہیں، ہمیں تو وہ ترقی دکھاؤ جس کو سائنس ترقی یافتہ سمجھتی ہے۔ میں ایک دو مثال صرف دے سکتا ہوں اس وقت کی کمی کی وجہ سے۔ سائنس نے یہ کہا کہ کبھی زمین اور آسمان یہ جس طرح سے الگ الگ ہیں، یہ الگ الگ نہیں تھے بلکہ ملے ہوئے تھے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر یہ زمین جو ہے وہ سورج کا ایک حصہ تھی، اس سے الگ ہوئی ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے، اور سائنس اس بات پر اپنے آپ کو بڑا فخری انداز میں دیکھتی ہے، ہم نے ترقی دکھائی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھ لو اٹھا کر سورہ انبیاء کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، قرآن کریم کا اعلان اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ نہیں دیکھتے اس بات کو
کہ زمین و آسمان یہ بستی اور بلندی ایک تھی، ہم نے ان کو الگ کیا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو الگ کیا ہے. ایک اور مثال بس دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں ایک طرف سمندر ہوتا ہے کھاری، ایک طرف ہوتا ہے میٹھا، دونوں پانی چلتے ہیں مگر دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. سائنس نے اس کی وجہ نکالی. سائنس نے یہ کہا کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو مختلف مزاج میں دو چیزیں جو مختلف رقت ہوں، طبیعت میں دونوں الگ الگ ہوں، ان دونوں کو ایسے تیل اور پانی کبھی آپس میں ملیں گے نہیں. ایک برتن میں آپ کر دیں، ملا دیں، پھر الگ کر دیں گے، پھر آج جیسے ہی چھوڑیں گے دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا نکالی؟ انہوں نے فارمولہ اپنا بتایا، چونکہ دونوں کی طبیعت الگ الگ ہے. یہ طبیعت الگ ہو جانے کی وجہ سے انسان آپس میں ساتھ ہوتے ضرور ہیں مگر مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ کبھی آپس میں ایک ہو نہیں پاتے ہیں. یہ سائنس نے اپنے آپ کو اپنے نام کیا. قرآن کریم کی سورہ فرقان دیکھ لیجئے، سورہ فرقان کی وہ آیت کریمہ کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. قرآن اللہ کی ذات وہ کہ جس نے دیکھو یہ میٹھا پانی، یہ کھارا پانی، ان کے درمیان ایک آڑ ایسی رکھ دی ہے، وہ آڑ تمہیں نظر نہیں آتی، اس آڑ کا نام تم نے اب رکھ دیا کہ مختلف الرقت ہے، طبیعت دونوں کی مختلف ہے اس لیے. مگر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ رکھ دی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر ہے ضرور ایک سے مگر ہم نے ان کے درمیان آڑ رکھی ہے. یہ قرآن کریم کا وہ فلسفہ ہے اس کو سائنس یہ کہتی ہے. نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات اور کتنی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. یہ ایک اعجاز ہے قرآن کریم کا. اور پھر رہی بات وہی آخری بات، میں اس شعر پر اپنی ختم کرتا ہوں. نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں. یہ ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے، مولانا مولوی قاری مظاہر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. خدا بند قدوس ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.